اگر کسی سماج میں ظلم کے لیے آگے بڑھنے والے ہاتھ ہوں لیکن ان کو قلم کر دینے والی تلواریں نہ ہوں، لباس حیا کو تار تار کر دینے والی آنکھیں ہوں لیکن انہیں پھوڑنے والی انگلیاں نہ ہوں، بربریت کا راستہ اختیار کرنے والے قدم ہوں لیکن ان کے بڑھتے ہوئے قدم کو قید میں لانے والی زنجیریں نہ ہوں، تو وہ سماج ظلم و بربریت کی آماج گاہ بن جائے گا اور عدل و انصاف کو وہاں سے ہمیشہ کے لیے رخت سفر باندھنا ہوگا۔ اس لیے بات ضروری ہے کہ سماج کے اچھے لوگ ایسے انسانیت دشمن عناصر کی سرکوبی کے لیے اٹھ کھڑے ہوں، اور جو لوگ مشق ستم بنائے جاتے ہوں وہ طاقت بھر اپنی مدافعت کے لیے تیار ہو جائیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جان و مال، دین، اہل و عیال اور عزت و آبرو کی حفاظت میں مارے جانے والوں کو شہید قرار دیا۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص اپنی مال کی حفاظت میں مارا جائے وہ شہید ہے، جو اپنی جان کی حفاظت میں مارا جائے وہ شہید ہے، جو اپنے دین کی حفاظت میں مارا جائے وہ شہید ہے، جو اپنے اہل و عیال کی حفاظت میں مارا جائے وہ شہید ہے۔ اور ایک روایت میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کا مال ناحق طریقے پر لینے کی کوشش کی جائے اور وہ اس کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے وہ بھی شہید ہے۔